علماء نے لکھا ہے کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بیان کیا ویسے ہی فتنوں کا ظاہر ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو بتلایا کہ آپ کی امت میں مستقبل میں فیوچر میں لوگ ایسے ایسے کرتوت کریں گے، ایسے ایسے اعمال کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو بیان کیا، اس لیے کہ اللہ کے بتائے بغیر کوئی چیز بھی اتنی پرفیکٹ اور اتنی سچ نہیں ہو سکتی ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میری امت میں ایک زمانہ ایسا آئے گا لم يبق من الاسلام الا اسمه ولم يبق من القرآن الا رسمه، کہ لوگ صرف نام کے مسلمان ہوں گے، ان کی زندگیوں میں اسلام نہیں ہوگا۔ قرآن کریم لکھا ہوا تو ہوگا، وہ چھپا تو جائے گا اور لوگ اس کو بہت اچھے انداز میں چھپائیں گے، مگر قرآن کریم کو پڑھنے والے بہت کم ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایسا دور آئے گا، بڑی عالیشان مسجدیں بنائی جائے گی، خوبصورت مسجدیں بنائی جائے گی، لیکنہم خراب، مگر اس میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایسا دور آئے گا کہ اس دور میں سود اور ربا یہ اتنا عام ہو جائے گا کہ کوئی شخص ایسا باقی نہیں رہے گا جو سود، انٹریسٹ اور ربا کے کھانے کے اندر مبتلا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایسا دور آئے گا کہ مرد عورتوں کی طرح لباس پہنیں گے اور عورتیں مردوں کی طرح لباس پہنیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اوپر ایسا دور آئے گا کہ وہ اونچی اونچی بلڈنگوں کے بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، یتطاولون فی البنیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت پر ایسا دور آئے گا کہ شراب عام ہو جائے گی، میوزک اور موسیقی یہ عام ہو جائے گی۔ میری امت پر ایسا دور آئے گا کہ زنا عام ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو جیسے بیان کیا، آج ان تمام چیزوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں بیان کیا؟ آپ نے اس لیے بیان کیا تاکہ میری امت اسے جاننے کے بعد اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کتاب کو بھیجا گیا اور جس امت کی طرف آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا، اس امت کی تربیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فکریں اڑھائی ہے، حضور نے جو محنتیں کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جو دعائیں کی ہے اور اپنی امت کو دین سمجھانے کے لیے جو تو قربانیاں عطا فرمائی ہے، خدا پاک کی قسم ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے میرے نوجوانوں، اللہ رب العزت نے ایمان اور اسلام دیا، مگر عجیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اسلام سے نکلنے کو آسان سمجھیں گے۔ کیا فرمایا؟ اسلام کا چھوڑنا لوگوں کے لیے آسان، میری امت میں ارتداد عام ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَضُرُّونَهُ شَيْئًا، کہ اے لوگو تم کیا سمجھتے ہو؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری عبادت کی اور تمہارے اچھے ہونے کی اللہ کو ضرورت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا عَنِ الْإِسْلَامِ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، کہ اگر تم اسلام سے روگردانی اختیار کرو گے، تم اسلام کو پسند نہیں کرو گے، تو اللہ تمہیں ایمان اور اسلام سے محروم کر دے گا
اور دوسرے لوگوں کو اسلام اور ایمان کے لیے قبول کر لے گا۔ آج صورتحال کیا ہے کہ جہاں پر اسلام اور ایمان کے لیے سب سے زیادہ پچھلے 300 سال میں محنتیں کی گئی، وہیں پر اسلام کبھی کمزور نہیں ہوتا ہے، مسلمان کمزور ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اسلام تو اللہ کا دین ہے اور اللہ پر کمزوری نہیں آتی الیاذ باللہ، لہذا اسلام کبھی کمزور نہیں ہوا، مسلمان کمزور ہو گیا۔ اور یورپ میں، امریکہ میں اور ان دوسرے ملکوں میں، افریقہ میں جہاں اسلام نہیں تھا، وہ لوگ تیزی کے ساتھ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں کہ خود ان حکومتوں کو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلے 25 سال میں اسلام یورپ اور امریکہ اور برطانیہ کا سب سے بڑا مذہب بن جائے۔ اور صورتحال ایسی ہی ہے، کوئی دن ایسا نہیں خالی جاتا ہے کہ سینکڑوں لوگ اسلام میں داخل نہ ہوتے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، کہ تم یہ بنو اسرائیل یہود و نصارہ کی نقالی کرو گے، اور ایسی نقالی کرو گے ہو بہو جیسا وہ کریں گے، تم بھی ویسی حرکتوں کو انجام دو گے۔ تو جس تہذیب کو اور جس نظریات کو اور جس فیشن کو یورپ میں جگہ ملی، 200 سال کے بعد جب وہاں پر لوگ اس سے پریشان ہو گئے، تو آج ہمارا نوجوان اور ہمارا مسلمان اسی اپ ڈیٹ نہیں، آؤٹ آف ڈیٹ تہذیب کی طرف اور فیشن کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، جس سے پریشان ہو کر وہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ ہم اسی اسلام جیسی عظیم نعمت کو چھوڑ کر اس کی طرف جا رہے ہیں۔ اس سے زیادہ افسوس ہمیں اور کیا کرنا ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے باوجود ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ایک مسلمان کو اسلام کے بارے میں کیا جاننا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہم پر فرض کیا ہے، ہم پر واجب کیا ہے، ہمیں اپنے والدین کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، اور